خدم یسوع مسیح کے جلالی اور فتح مند میٹھے نام میں آپ سب لوگوں کو سلام جے مسیح کی۔ امید کرتے ہیں کہ اب سب خیریت سے ہوں گے، خداوند کے قوی ہاتھوں کے نیچے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس ہمارے پیارے مہمان خداوند کے خادم، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ خداوند کے ہمبل سرونٹ ہیں۔ ہمارے درمیان بیلجیم کی سرزمین سے پاسٹر اشرف جان تشریف لائے ہیں، ہم ان سے ملیں گے۔ سلام پاسٹر جی، السلام جے مسیح کی۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر جی، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند ہمیشہ اپنی حفاظت پناہ میں رکھے اور آپ کے وسیلے سے دنیا کے اندر بیداری آئے اور خداوند کے نام کو جلال ملے جی۔ پاسٹر جی، آپ اپنے بارے میں بتائیے، آپ کہاں سے ہیں اور آپ کی فیملی میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ جی شکریہ۔ ایک بار پھر میں آپ کو تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میرا تعلق بیلجیم سے ہے، اور میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی، اور خداوند مجھے سمجھدار بیوی عطا کی ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے مثال میں جس کو بیوی ملی سے تحفہ ملا اور اس پر خدا کا فضل ہوا۔ پاسٹر جی، آپ ایک پلیٹ فارم چلا رہے ہیں کرائسٹ ویژن یورپ کے نام سے، جی اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ویژن کے پیچھے کیا بات ہے، کیا آپ کے ذہن میں ہے جو آپ نے اس پلیٹ فارم کا آغاز کیا؟ جی بہت شکریہ پاسٹر فیصل مسیح صاحب۔ یہ بات پاکستان سے شروع ہوتی ہے، اور جب میں وہاں پر خدمت کرتا تھا تو خداوند مجھے ایک رویا کے ساتھ ملک بیلجیم میں لے کے آیا، اور اس کے پیچھے خدا کی رویا یہی کہ جیسا ہم یورپ کی سرزمین پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اندھیرا ہے جو گناہ کو ظاہر کرتا ہے، اور وہاں پر ہمارے پاکستانی انڈین مسیح بہن بھائی بھی اس بھول بھلائیوں میں کھو چکے ہیں، اور اس وجہ سے خدا مجھے یہاں پر لے کے آیا کہ میں انجیل کی خوشخبری کو وہاں پر پھیلا سکوں۔ جو یورپ کی سرزمین ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی ہارڈ زمین ہے، اور آپ یہاں پر خداوند کی محبت کا بیج بونا چاہتے ہیں، آپ پاک روح کا پانی یہاں پر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ یہ زمین زرخیز ہو اور پھل لائے۔ جی بالکل۔ جن دنوں میں ہم بیلجیم میں آئے تو اکثر ہم چونکہ پاکستان میں آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا میں بھی تو وہاں پر چرچز کھلے رہتے ہیں اور 24/7 عبادات ہوتی رہتی ہیں، تو ہمارے گھر کا بھی ماحول ایسا ہی تھا کہ ہم ضرور فرائیڈے اور تھرسڈے اور سنڈے کو ضرور چرچ جاتے تھے بچوں کے ساتھ۔ جب یہاں پر آئے تو ایسا کوئی سلسلہ نہ تھا، بلکہ چرچز بند تھے، اور ہم جس سے بھی پوچھتے تھے تو وہ لوگ چرچ نہیں جاتے تھے وہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہاں پر نئے نئے آئے تو میں چونکہ ہر سنڈے میں نے کبھی بھی زندگی میں بلا وجہ عبادت کو مس نہیں کیا، تو میں وہاں پر گیا، اور جب میں نے وہاں پر گیٹ کو بند دیکھا تو میں نے وہیں پر ہی گھٹنے ٹیک کر دعا کی، اور کچھ لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے کندھے پر کسی کا ہاتھ ہے، تو وہ شخص آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ جو آپ یہاں چرچ کے لیے آئے ہیں تو یہ وقت نہیں ہے چرچ کا، اس کی ٹائمنگ 10:30 بجے ہے، تو آپ چرچ جانا چاہتے؟ تو میں نے ہاں میں اقرار کیا کہ میں آنا چاہتا ہوں اور میں فیملی کے ساتھ یہاں پر۔ تو انہوں نے مجھے نیکسٹ سنڈے جو ہے وہ کہا کہ ہم آپ کے لیے چرچ کا بندوبست کریں گے، ہم آئیں گے، تو لہٰذا یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہم یورپ یعنی بیلجیم میں آئے تو پھر ہم ایک ویژن کے ساتھ آئے تھے کہ ہم انجیل کی خوشخبری جو ہے وہ یہاں پر پھیلائیں گے۔ باقی دیگر لوگوں کی طرح تو نہیں، لیکن کم سے کم ہمیں اردو سپیکنگ، چاہے وہ پاکستانی ہیں، انڈین ہے، بنگلہ دیش ہے، یا پھر نیپال کے لوگ ہیں، تو ہم نے ایسا کیا بھی۔ جی تو بیلجیم کے علاوہ آپ نے کہاں کہاں خداوند کے کلام کو شیئر کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں بیلجیم ہی میں تقریباً 1 سال تک تو وہیں پر کلام سناتے رہے، اور مختلف چرچز میں بھی جا کر، افریقن چرچ میں بھی اور دیگر اور چرچوں میں جا کر ہم نے کلام کو سنایا۔
اس کے بعد جب ہمیں ڈاکومنٹس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے تو پھر ہم نے ہالینڈ جو کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس کے بعد جرمنی، سوئٹزرلینڈ، گریس، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ اور پاکستان میں خداوند کے کلام کو سنایا ہے، انگلینڈ میں بھی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ دیگر ممالک میں بھی ہم خداوند کے کلام کو سنائیں، اور میں خداوند سے التجا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں اچھے وفادار خادمین عطا کرے، تاکہ ایک گروپ کی شکل میں، جیسا خداوند نے 12 رسولوں کو چنا اور دنیا میں خدمت کے لیے بھیجا۔ تو میرے دل میں بھی یہ بات ہے کہ ہم ایک گروپ کی شکل میں جو ہے وہ خدمت دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ واہ، گریس میں میرا خیال ہے غالباً یہ آپ کا چوتھا اور پانچواں وزٹ ہے۔ ہاں جی، یہ میرا چوتھا وزٹ ہے، اور گریس کے حوالے سے میں اپنے دل کی بھی بات شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ یورپ میں داخل ہونے کا ایک واحد ذریعہ ہے جہاں سے مختلف قوموں قبیلوں کے لوگ جو ہیں وہ گریس میں آ کر یونان سے پھر وہ آگے یورپ میں جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس سٹیج پر یعنی گریس کے اندر ہی ان تمام اسائلم سیکر اور دیگر جو لوگ یہاں پر آباد ہیں ان کو خداوند کا کلام سنائیں، تاکہ اگر وہ کسی بھی ملک میں آگے بڑھتے ہیں تو کلام کا بیج ان کی زندگیوں میں برقرار رہے۔ آپ پچھلے سیٹرڈے الفا اور اومیگا سینٹر میں آپ نے کلام شیئر کیا، جی اور ٹاپک تھا جیزس کرائسٹ دا سن آف گاڈ، یسوع مسیح خدا کا بیٹا۔ یہ ٹاپک آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ کیونکہ یہ کرسمس کے دن چل رہے تھے، تو کیا آپ کے ذہن میں بات آئی کہ میں اس ٹاپک کو اپنے پیغام کا مرکز بناؤں گا؟ جی، مجھے جب انویٹیشن ملی اس گریس میں آنے کے لیے تو میں نے خداوند کے حضور میں جھک کر دعا کی، اور مجھے جو کلام ملا وہ غلطیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے محتاط پیدا ہوا۔ تو پھر میں نے اور دعا کی کہ خداوند میں اسے بیان کر سکوں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت تقریباً 2400 کے قریب مذاہب ہیں، اور صرف مسیحی جو ہیں وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یہ بات دوسرے مذاہب تک، دوسرے ادیان تک پہنچے، تاکہ وہ یسوع مسیح کو جو معجزہ دکھانے والا ایک نبی کے طور پر اور ایک اچھے اور بہترین استاد کے طور پر تو مانتے ہیں، لیکن خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے میرے دل میں ہے کہ ضرور اس پر ہم کام کریں اور خدا کی پاک ہدایت کو لے کر ہم اس کلام کو شیئر کریں، تاکہ بیٹا جو ہے خدا نے بخشا وہ دنیا میں عزت اور جلال پائے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، یہ ایک بڑا پیچیدہ سا ٹائٹل ہے، اور مس انڈرسٹوڈ ہے بہت سے لوگوں کے اندر، اور اسپیشلی اسلام میں اس کو مس انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے۔ میں کلام کی روشنی میں، توریت، زبور، انجیل کی روشنی میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ کوسچن یہ ہے کہ آپ کس طرح سے ثابت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح واقعی خدا کا بیٹا ہے؟ جی، یہ بہت ہی اہم اور خوبصورت سوال ہے، اور اس کا جواب بھی یقیناً خوبصورت کلام مقدس میں سے ہی دیا جائے گا۔ جب میں نے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھا، اور اس کے 9ویں باب میں ہم اسے کلام مقدس میں سے دیکھ سکتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ، تو وہاں پر اس کی 9ویں باب کی 6 اور 7ویں آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں بیٹا بخشا گیا۔ اب بیٹے کا جو کنسیپٹ ہے وہ عہد عتیق میں بھی بہت سی پیش گوئیوں میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن یسایہ نبی کی یہ پیش گوئی اور 7ویں باب میں بھی بڑی واضح ہے کہ خدا نے انسانوں کو، بنی نوع انسان کو ایک بیٹا بخشا جو اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ تو بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ نیا عہد نامہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب
400 سال کی خاموشی کے بعد، کیونکہ خدا بنی اسرائیل قوم سے ناراض تھا، جو وعدہ اس نے کیا ابراہم، اسحاق اور یعقوب سے، اور آدم اور حوا سے بھی جب وہ باغ عدن میں رہتے تھے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے گناہ کے سبب سے، یعنی انہوں نے جو پھل، ممنوع پھل کھایا، تو خدا نے یہ کہا تھا کہ جس دن تو نے اسے کھایا تو مرا. لیکن وہ روحانی طور پر مر گئے. وہ رفاقت جو ٹھنڈے وقت میں خدا کے ساتھ ہوتی تھی وہ ٹوٹ گئی، اور پھر خدا نے حوا اور آدم کو باغ عدن سے نکال دیا. لیکن خداوند پیار کرنے والا خدا ہے، اس نے ان کو اپنے دل سے نہ نکالا. تو ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اور اس کا جو ہم دیکھتے ہیں بیٹا جو بخشا گیا، یہ بیٹا پیدائش کے بعد نہیں بلکہ یہ شروع سے ہی، ابتدا سے ہی خدا کا بیٹا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کو جواب دیتا ہے. اور اگر ہم لوکا کی معرفت لکھی کی مسیح یسوع کی انجیل اور اس کے پہلے باب کو دیکھیں تو فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کو اس کے بارے میں بتاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات ہے. جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ بیٹا کیسے ہے. وہ نہ صرف انسانی یا مرد یا عورت کے ملاف سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوا. تو یوحنا اور لوکا اور متی اسے بتاتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس پیش گوئی کو دیکھتے ہیں جو لوکا کی معرفت لکھی گئی ہے. تو اس میں صاف طور پر لکھا ہے، جب ہم اسے پڑھ کر دیکھیں گے، 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتے نے اسے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب 35ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ فرشتہ وہ فرشتہ ہے جو خدا کے حضور میں 24 گھنٹے کھڑا رہتا ہے. اور یہ مسنجر فرشتہ ہے جو زمین پر نبیوں اور لوگوں کو، خدا کے لوگوں کو پیغام دینے کے لیے زمین پر آئے. تو یہاں پر 35ویں آیت میں لکھا ہے یہ ہوگا کیسے. تو اس کے جواب فرشتے نے دیا، اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. تو یہ ایک فرشتے کی گواہی ہے، کسی انسان کی نہیں، نہ ہی کسی نبی کی، جو خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہے. واہ. اور آگے اور ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ اتنا سینسٹیو کویسچن بھی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ جیسے جبرائیل نے گواہی دی اس طرح یوحنا نے بھی گواہی دی. تو اس کی گواہی کیا تھی؟ آئے ہم اسے بھی دیکھتے ہیں. یوحنا بھی گواہی دیتا ہے، اور آپ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل کو کھول سکتے ہیں اور ہم اسے پڑھیں گے. تو یسوع مسیح جو ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، اس کو ہم آج کلام مقدس کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا کیسے ہے. آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یوحنا کی گواہی ہے، اور یہ گواہی جو ہے وہ سچی گواہی ہے کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اور یوحنا بھی گواہی دیتا ہے جب مسیح خداوند بپتسمہ لے کر پانی سے اوپر آئے تو آسمان کھل گیا اور آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. اور پھر روح القدس کبوتر کی مانند جو یسوع مسیح کے کاندھے پر بیٹھا یا اس پر اوپر آیا. تو یہاں پر ہم تثلیث کو بھی دیکھتے ہیں کہ خدا باپ آسمان سے پکارتا ہے، بیٹا زمین پر بپتسمہ لے رہا ہے،
اور روح القدس کبوتر کی شکل میں ان کے اوپر آئے۔ تو خدا اپنے بیٹے کو یہاں پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ میرا پیارا بیٹا ہے اور اس کی سنو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آگے بڑھیں گے تو اس گواہی کو بھی ہم دیکھیں گے کلام مقدس کی روشنی میں۔ آپ میرے ساتھ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے ہم 14ویں باب کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ واقعہ جھیل میں ہے، گلیل کی جھیل میں، جب طوفان آ جاتا ہے اور مسیحا جو ہے وہ پانی پر چل کر آتا ہے، اور پطرس کا بھی واقعہ ہے کہ پطرس جو اسے وہاں پر پانی پہ چلنے کی اجازت مانگتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو چل کر میں اسے پڑھ کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور لکھا ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک کہ وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل کے پر چلتا دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا کہ اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا۔ یہاں پر دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو خدا کا بیٹا ہے، دوسرا جو سجدہ ہے وہ کسی کو بھی نہیں رہا۔ اگر ہم خروج کی کتاب کو دیکھیں تو اس کے 20 باب میں جو 10 احکام ہیں اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ تو کسی کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پھر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو متی ہی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیو، یہ بھی چونکہ حوالہ جات پڑھ کر ہی بتائے جانے چاہیے تاکہ ہم سب کو یہ سمجھ آئے۔ تو ہم اس بات کو کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے اور ہم جانیں گے کہ کس طرح سے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور شاگردوں نے پہلا ہم نے سیکھا کہ فرشتے نے گواہی دی، پھر ایک رسول نے گواہی دی، اور اب جو رسول مقرر کیے گئے تھے انہوں نے بھی یہی گواہی دی۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، یہ مشہور واقعہ ہے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ بعض ایلیا کہتے ہیں، بعض یرمیہ، اور بعض نبیوں میں سے کوئی ایک نبی کہتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ بات یہاں پر ختم نہیں، کیونکہ یہ رسول جو تھے مسیح کے ساتھ تھے اور مسیح کے معجزات سے بھی بخوبی واقف تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ تو خداوند یسوع نے انہیں کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پطرس جو ہے وہ فوراً اس کا جواب دیتا، کیونکہ وہ جو شیلا تھا، اور اس نے فوراً جواب دیا کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور یسوع مسیح نے اسے جواب دیا کہ یہ بات گوشت اور خون نہیں بلکہ میرے باپ نے، پاک روح نے یہ تجھ پر ظاہر کی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ شاگرد جو ہے وہ بھی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی یہ ہے کہ مارتھا کا اقرار ہے۔ مارتھا جو مریم کی بہن ہے اور لازر کی بھی بہن ہے، وہ لازر کی موت کے وقت جو ہے وہ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ آئے ہم یوحنا کی انجیل میں ایسے پڑھیں گے اس واقعہ کو۔ اور جب لازر مر گیا
اور اس سے پہلے جب وہ رو رہی تھی اور یسوع مسیح نے اسے کہا، مارتھا سے یسوع مسیح نے کہا کہ تیرا بھائی جیتا ہے، جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا جو مسیح آنے والا تھا تو ہی ہے۔ تو یہ گواہیاں جو اس بات کی دلیل ہیں، جو کلام مقدس خدا کا زندہ کلام ہے، کہ یہ ساری گواہیاں سچی ہیں، جو مسیح خداوند کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور ہم بھی مسیح جو دنیا میں کہیں بھی آباد ہیں وہ سب اسے خدا کا بیٹا مانتے ہیں، نہ صرف انسانی نقطہ نظر سے بلکہ روحانی طور پر وہ خدا کا بیٹا ہے۔ واہ، آپ نے بتایا نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، وہ ایک بیٹا بخشا گیا ہمیں۔ داؤد کہتا ہے بیٹے کو چومو، یعنی زبور بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ کیا ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے بیٹا ہونے کی گواہی دیتے ہیں؟ جی بالکل، داؤد بھی اسے یوں ہی ظاہر کرتا ہے کہ بیٹے کو چومو کہیں وہ غضب میں نہ آ جائے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء کرام نے، یسایہ، یرمیہ میں اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، حتیٰ کہ خدا نے خود اس بات کی گواہی دی کہ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور اس کی سنو۔ اس سے بڑی اور کوئی گواہی ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ کائنات کے خالق اور مالک دو جہاں کی گواہی کہ وہ یسوع مسیح اس کا بیٹا ہے، اور بلکہ بیٹے کے ساتھ وہ کہتا ہے میرا اکلوتا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور اسے ایک ٹارگٹ دے کر، ایک منصوبہ دے کر دنیا میں بھیجا۔ ویسے پالوس رسول کہتا ہے یہ بات تو بڑی مشکل ہے، یہ بھید تو بڑا مشکل ہے، لیکن خدا انسان بن کر زمین پر آیا، وہ انسانوں کے مشابہ اس لیے ہو گیا کہ ہم گناہ گاروں کو نجات دے۔ اور متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں اس کے 21 باب میں، تو یوسف کو بھی یہی پیغام دیا گیا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو نجات دہندہ دنیا میں آیا تاکہ تمام قوموں، قبیلوں، امتوں کو وہ جو ہے گناہوں سے آزاد کرے اور اپنے جو رابطے کو جو خدا کے ساتھ ٹوٹ چکا تھا اسے بحال کرے۔ واہ، آپ نے خوبصورتی سے بیان کیا کہ کس طرح خدا یسوع مسیح کو اپنا بیٹا کہتا ہے، اور پھر پطرس جب گواہی دیتا ہے تو پیچھے روح القدس ہے جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور یسوع خود بھی یہی کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں اس کے پہلے باب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، بلکہ جو بہن بھائی سے ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں وہ بھی یہ جانیں اور اس حوالے کو نوٹ کریں کہ وہ کیسے خدا کا بیٹا ہے۔ جب ہم پہلے باب کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ پھر اس کی الوہیت کو اور اس کی قدوسیت کو ہم دیکھتے ہیں، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور لکھا کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، وہ نور ہے اور نور بن کر آیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 14ویں آیت میں، اور کلام مجسم ہوا، وہی کلمہ جو خدا کا بیٹا ہے وہ مجسم ہوا، اس نے جسم اختیار کیا، اور کلام خدا میں لکھا ہے فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، وہ گلوری اس کی دیکھی۔ اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ یوحنا جس نے یہ انجیل لکھی اس نے مسیح یسوع کا نورانی چہرہ 2 بار دیکھا، ایک بار پہاڑ پر جب
اسے موسیٰ اور ایلیا ملنے کے لیے آتے ہیں، اور دوسری دفعہ جب وہ پتمس کے جزیرے پر موجودہ یونان میں تھا تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس کا جلالی چہرہ جب یوحنا نے دیکھا تو اس اجاڑ جگہ میں، ویران جگہ میں اسے وہ خوش ہو گیا، اپنے مسیح کو دیکھ کر، خدا کے بیٹے یسوع کو دیکھ کر خوش ہوا اور اس نے خدا کی تمجید کی۔ واو، ونڈرفل۔ پاسٹر جی، آپ نے بتایا کہ جبرائیل فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ روح القدس تم پر سایہ ڈالے گا اور تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اینجلک بینگ ہیں، فرشتے بھی اس کو خداوند کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ اور بلکہ اگر ایک حوالے کو ہم دیکھیں تو جہاں پر ابلیس کہتا ہے یسوع مسیح کو کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کیا کہ روٹیاں بن جائیں۔ واہ، تو یہ کیونکہ ابلیس بھی ہم اگر یرمیہ میں دیکھیں اور حزقیل میں دیکھیں تو وہ ایک آرچ اینجل تھا، لوسیفر، بالکل، تو وہ جانتا ہے، وہ خدا کے بیٹے کو جانتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، لیکن اب وہ اس کا مخالف ہے، کیونکہ یہاں پر سچائی اور جھوٹ کا مقابلہ ہے۔ یقیناً سچائی جیتتی ہے اور جھوٹ ہارتا ہے، اور اس لیے وہ مسیح کو آزماتا ہے کہ واقعی یہ ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ اگر کا لفظ اس سے پہلے یہ بات ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اس لیے اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کیا ہے کہ روٹیاں بن جائیں۔ اس طرح مسیح کی 3 آزمائشیں خدا کے بیٹے کے طور پر ہوئیں، لیکن مسیح خداوند نے ان پر فتح پائی، بلکہ ہم یوں بھی کہہ سکتے اس نے صلیب پر موت پر فتح پا کر ابلیس کی کھوپڑی کو کچلا اور اس کے ڈنگ کو ختم کیا، اور اس نے زندہ ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ خدا کا بیٹا، خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ تھینک یو پاسٹر جی، آپ نے بڑی خوبصورتی سے کلام کے حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ یسوع مسیح واقعی خدا کا بیٹا ہے، اور ہم اس بات کے لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں۔ کرسمس کی آمد ہے، لوگوں نے تیاریاں کر لی ہیں، گھر سجائے گئے ہیں، بلکہ مال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ سجائے گئے ہیں، اور لوگوں نے کرسمس کی لائٹس لگا لی ہیں، کرسمس ٹری روشن ہے۔ تو کرسمس کے موقع پر آپ سننے والے بہن بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کو ایک آیت کلام مقدس میں سے یوحنا رسول کا خط، پہلا خط اور اس کے 4 باب کی 15ویں آیت ہے، لکھا ہے جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ کتنی خوبصورت بات ہے ہمارے لیے کہ جو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ یعنی یہ روحانی طور پر ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا ہمارے لیے امیزنگ، کتنا خوبصورت نظارہ ہے جب ہم مسیح خداوند کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اور وہ ہمارے درمیان میں رہتا ہے۔ گھروں کو سجانا بھی بہت اچھی بات ہے، لائٹس لگانا بھی۔ جب کوئی انسان دل سے خوش ہوتا ہے تو وہ بہت ساری باتیں کرتا ہے۔ میں مثال دوں گا، جب کوئی خاندان اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو اس شادی کے موقع پر شاید وہ جائز و ناجائز، میرا کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ہر ایک خوشی جس سے حاصل ہو سکتی ہے اسے کرنا چاہتا ہے، وہ لائٹس لگاتا ہے، وہ شاید مہنگے ہالز میں جو ہے وہ پارٹیز کو ارینج کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائی، یہ تو منجی دو عالم ہے، خدا کا بیٹا ہے، اس کی خوشی منانے کے لیے ہمیں ہر وہ بات کرنی جو کلام مقدس میں لکھی ہوئی ہے۔ ہم گھر سے جاتے ہیں، اپنے لیے سے جاتے ہیں۔ آج کرسمس کے موقع پر یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسیح کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مجوسی جو تھے وہ خداوند کے لیے، بادشاہ کے لیے وہ تحائف لے کے جاتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سونا، مور اور لبان، تو سونا تو اس کی بادشاہیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آج میں اور آپ یسوع مسیح کو کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ اس سے اچھا تحفہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا کہ اپنا دل ہم اپنے منجی کو دیں، کیونکہ وہ اس دل میں رہنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، کلیسیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، تو ضرور اپنے ان تمام بہن بھائیوں سے
ہمیں صلح بھی رکھنی ہے. کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ وہ صلح اور امن سلامتی کا شہزادہ ہے. تو وہ باپ اور انسان سے صلح کروانے کے لیے انسان بن کر دنیا میں آ گیا. تو کیا میں اور آپ اس کی خاطر اس وقت اپنے ان تمام عزیز بہن بھائیوں جن سے ہم ناراض ہیں ان سے ملاپ کریں؟ اور کلام خدا میں لکھا ہے، امثال کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو روٹے ہوئے بھائی کو، ناراض بھائی کو منا لیتا ہے وہ بڑے قلعے کو فتح کر لیتا ہے. تو ایک تو بات یہ کہ ہمیں صلح کرنی ہے کرسمس کے موقع پر، اور دوسرا ان تمام غریب غربا کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں جو غریبوں مسکینوں کو دیتا ہے وہ خدا کو قرض دیتا ہے. تو خدا جو قادر مطلق خدا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، کیا وہ اس کا صلہ آپ کو نہ دے گا؟ ضرور دے گا. تو میں اس میڈیا کے حوالے سے یہ بات تمام سننے والے بہن بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں غریبوں کا، مسافروں کا خیال رکھنا ہے. ان کو بھی اس خوشی پر جو عالمگیر خوشی ہے، یہ کسی ایک ملک کی نہیں، نہ ایک کلیسیا کی، بلکہ یہ عالمگیر خوشی ہے. اسے ہم نے دوسروں کے ساتھ مل کر منانا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں. تھینک یو ویری مچ پاسٹر. اوکے جی، گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آپ نے بڑی خوبصورتی سے خداوند کے بیٹے کو ہم پر ظاہر کیا. آپ نے بائبل سے ثبوت دیے کہ یسوع مسیح واقعی خدا کا بیٹا ہے. تھینک یو ویری مچ فار بہت یور شکریہ. وزٹ. ہاں جی، شکریہ پاسٹر جی. میں آپ کے لیے اور الفا اور میگا چرچ کے لیے، تمام کلیسیا کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ کلیسیا جو کروپی کی کلیسیا میری ہر روز کی دعا میں بھی شامل ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلیسیا بڑے پھولے اور نہ صرف یونان کے اندر بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جو ہے وہ کلام پہنچے. آپ کے وسیلے سے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور خدا آپ کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. گاڈ بلیس یو ٹو. میرے عزیزو، ابھی ہم نے پاسٹر جی سے سنا کہ کس طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور اس کا بیٹا اس دنیا میں آیا نور بن کر، تاریکی میں چمکا، اور جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے انہیں بھی خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے. تو خدا کے بیٹے ہونے کا حق ہمیں حاصل ہے اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس کا نور جو 2000 سال پہلے چمکا وہ آج ہمارے اندر بھی چمک سکتا ہے. تو اگر ابھی تک آپ نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو آج موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، اس کے بیٹے پر ایمان لائیں تاکہ ہم بھی خداوند کے بیٹے کہلا سکیں. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے. کرسمس کی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں. جے مسیح کی. اپنا خیال رکھیں، اور اس کرسمس کے موقع پر آپ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. یسوع کے نام میں آمین.